لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي البتي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. صلوات پڑھتے ہیں ہم. تو گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم و مغفور سید جعفر حسین ابن سید جرار حسین مرحوم و مغفور سید زمان ابن سید جعفر حسین مرحومہ و مغفورہ سیدہ ریشمہ بانو اہلیہ سید جعفر حسین مرحومہ مغفورہ سیدہ فاطمہ بنت سید جعفر حسین کی ارواح کو ایصال ثواب فرمائیں. جن ارواح مومنین کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، خداوند عالم کی بارگاہ میں، اور یہ مرحومین ایک حادثہ میں دنیا سے چلے گئے تھے. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بطفیل محمد والے محمد ان ارواح مومنین کی مغفرت فرمائے اور جوار معصوم علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. کوئی بھی دنیا کا غم ہو بھولنا آسان ہے، شے کا غم سب کے لیے تسکین کا سامان ہے. عزیزان محترم، 9:30 کے قریب ہو چکا ہے. اب دیکھیے میں آپ کو کتنی دیر تک زحمت سماعت دے سکتا ہوں، اور یہ آپ کے اوپر بھی منحصر ہے کہ میرا کہاں تک ساتھ دے سکتے ہیں. قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ کریمہ اور پہلے پارے کی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. دنیا میں ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھ لیا ہے. توجہ چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ دنیا میں ہر ایک کا یہ دعویٰ، ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھ لیا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہندوستان میں ایک شاعر گزرا ہے جس کا نام تھا غالب اپنا کلام کہہ کے چلا گیا. تمید ملاحظہ فرمائیے گا، اس کے بعد نتیجہ دیکھیے گا انشاءاللہ. غالب اپنا کلام کہہ کے چلا گیا،
غالب کے بعد سے اب تک اس کے کلام کی 70 شرحیں ہو چکی ہیں، اور ہر شرح کرنے والا یہ کہتا ہے کہ جو میں نے سمجھا ہے وہ صحیح ہے، دوسرے جو سمجھے ہیں وہ غلط ہے۔ 17 شرح ہو جانے کے بعد کوئی بھی اسکالر یہ یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم غالب کے ادا کیے ہوئے مطالب تک پہنچ چکے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، 70 شرح ہو جانے کے بعد کوئی بھی اسکالر یہ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ ہم غالب کے ادا کیے ہوئے مطالب تک پہنچ چکے ہیں۔ تو جب ایک شاعر کے کلام کا یہ حال ہے، پھر کب کسی مسلمان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھ لیا ہے؟ اگر تمہارے لیے، تمہارے سمجھنے کے لیے قرآن مجید ہوتا تو خالق کائنات اپنے کلام کی ابتدا الف لام میم سے نہیں کرتا۔ اب الف لام میم کا ترجمہ کوئی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے، اسی لیے خالق کائنات نے کچھ آیات محکم، کچھ آیات متشابہ رکھا۔ آیات محکم وہ ہے جس کے معنی صاف صاف ظاہر ہیں، اور آیات متشابہ وہ ہیں جس کے معنی صاف نہیں ہیں، یہ بندے نہیں سمجھ سکتے۔ آیات متشابہ خالق کائنات رکھ کر کے بتایا کہ دیکھو یہ تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ آیات متشابہ کو وہی سمجھا سکتا ہے جو کل کتاب کا عالم ہو۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا ترجمہ تو میں نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ بھی بعد میں اس کا کچھ مطلب سمجھا دوں کہ اے میرے حبیب، اے میرے حبیب، اس قرآن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور وہ کون سے متقین؟ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو بھی قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور خالق کائنات نے اپنے فضل و کرم سے جو تمہیں عطا کیا ہے وہ لوگ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ بھی کرتے رہتے ہیں۔ یعنی اتنی صفتیں بتائی خالق کائنات نے، یہ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ اے رسول تم پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس سے پہلے انبیاء پر کتابیں نازل کی گئی ہیں یا انبیاء ان پر بھی، اور اس کے ساتھ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی یقین کرتے ہیں۔ یہ پانچ چھ صفتیں بتائی گئی ہیں کہ مومن کے لیے کہ یہ قرآن کس کے لیے ہدایت بن سکتا ہے؟ تو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو متقین کون ہیں؟ محمود حلوائی ہیں؟ رام پرساد؟ خود قرآن بتا رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی پہلے مومن بنے گا، اس کے بعد متقی بنے گا۔ پہلے ایمان لائے پھر یہ متقی بنے گا، اور یہ متقین کے لیے قرآن مجید ہدایت بنے گا۔ تو روز محشر تو غیر مسلم کہہ کر کے یہ ہٹ جائے گا پالنے والے، یہ تو نے قرآن تو متقین کے لیے نازل کیا تھا، ہمارے لیے تو نازل نہیں کیا تھا، غیر متقین کے لیے، تو ہم سے کیوں سوال کرتا ہے؟ ہم سے کیوں سوال کرتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ترجمہ ہی تم نے غلط کیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ قرآن ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ میں نے قرآن کہاں کہا ہے؟ میں نے تو کتاب کہا ہے۔ اگر قرآن ہوتا تو میں کہتا الف لام میم ذالک القرآن، تو تم نے کتاب کو قرآن سمجھ لیا، یہ تمہارے سمجھنے کی غلطی ہے۔ ایک اہم نتیجے کی طرف آپ کے اذہان عالیہ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہم نے ہر خشک و تر کا ذکر قرآن مبین میں موجود کر دیا ہے۔ یہی ترجمہ کرتا ہے مسلمان،
ہر خشک و تر کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو جب ہر خشک و تر کا ذکر قرآن میں موجود ہے تو پھر آپ کو اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے تو کسی کالج میں، میڈیکل کالج میں کیوں داخلہ کرائیں، کیوں طبیہ کالج میں داخلہ کرائیں؟ ارے یہی آیت پڑھتے ہوئے حافظ جی کے پاس جائیے اور کہیے کہ صاحب اس قرآن میں تمام خشک و تر کا تمام علم کا ذکر کیا گیا ہے، اسے ڈاکٹر بنا دیجئے، اسے انجینئر بنا دیجئے۔ تو حافظ جی بنا پائیں گے؟ رئیس صاحب نہیں بنا پائیں گے۔ ارے صاحب قرآن مجید میں دین کے پورے مسائل بھی نہیں ملتے۔ کہاں لکھا ہے کہ نماز ظہر کی 4 رکعت پڑھو، عصر کی 4 رکعت پڑھو؟ تو معلوم ہوا کہ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے، لیکن دلیل ندارت۔ بس توجہ چاہتا ہوں کہ لوگوں نے دشمنی آل محمد میں کتاب کو قرآن سمجھا۔ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر خشک و تر کا ذکر کتاب مبین میں موجود ہے، قرآن مبین میں موجود نہیں ہے، کتاب مبین میں موجود ہے۔ اور اس کتاب مبین کی شرح سورہ یاسین کی ایک آیت کرتی ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کے علم کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے۔ تو جو کتاب ہے وہ امام ہے، جو امام ہے وہ کتاب ہے، کتاب کا دوسرا نام ہے امام۔ اور جس دن مسلمان قرآن کو سمجھ جائے گا، نہ اسلام میں اختلاف ہوگا، نہ بانی اسلام میں اختلاف ہوگا، نہ اسلام میں اختلاف ہوگا، نہ اتنے فرقے ہوں گے۔ تو مسلمان نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، کتاب کو قرآن سمجھ بیٹھا۔ عزیزان محترم، کتاب اور ہے، قرآن اور ہے۔ قرآن سے پڑھ رہا ہوں سورہ واقعہ میں اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون، یہ میرا قرآن کتاب میں ملے گا، یہ میرا قرآن کتاب میں ملے گا۔ یعنی قرآن مظروف ہے، کتاب ہے ظرف۔ گلاس میں پانی، ایک ہے کہ دو ہیں میسم صاحب؟ دو ہیں۔ گلاس میں پانی، گلاس ہے تو پانی ہے، گلاس نہیں ہے تو پانی نہیں ہے۔ یعنی گلاس ہے ظرف، پانی ہے مظروف۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون، یہ میرا قرآن کتاب میں ملے گا۔ کتاب ہے ظرف، قرآن ہے مظروف۔ قرآن کا وجود، مظروف کا وجود بتاتا ہے کہ ظرف موجود ہے۔ اور میں نے کہا کہ کتاب کا دوسرا نام ہے امام، یہ قرآن کتاب میں ملے گا۔ اے مسلمانوں، تم ڈھونڈو کہ مظروف موجود ہے تو ظرف کہاں ہے؟ ارے ظرف غیبت کے پردے میں ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان لعبدہ لیکون للعالمین نذیرا، با برکت ہے اس اللہ کی ذات جس نے اپنے عبد پر اس قرآن کو نازل کیا۔ یعنی سینہ رسول، صدر رسول جو ہے وہ ظرف ہے، قرآن ہے مظروف۔ جب مظروف چلا گیا آپ کی نظر میں، ظرف چلا گیا اور مظروف باقی ہے تو باقی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یعنی گلاس ہے تو پانی ہے، جب گلاس نہیں ہے تو پانی نہیں ہے۔ مظروف بتاتا ہے کہ ظرف ہے۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر تو نہیں ہے، لیکن پیغمبر جیسا کوئی اس کا جانشین ہے جو غیبت کے پردے میں ہے، جبھی تو کتاب موجود ہے، قرآن موجود ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں لیٹے ہوئے ہیں اور قوم آتی ہے جناب مریم کے پاس اور کہتی ہے کہ مریم، نہ تمہارے بابا ایسے تھے معاذ اللہ، نہ تمہاری ماں ایسی تھی، یہ بیٹا کہاں سے لے کے آئے؟ تو جناب مریم نے کہا کہ میں خاموش کے روزے سے ہوں، یہ گہوارے میں جو بچہ لیٹا ہوا ہے اس سے پوچھ لو، اس سے پوچھ لو۔
ہم آپ سے کوئی ایسے کہے تو پہلے کہیں گے کہ ابھی 6 مہینہ کا 2 دن 3 دن کا بچہ ہے، کیا پوچھیں؟ گہوارے میں لیٹا ہوا ہے، اس سے پوچھ لو۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام خدا کی قدرت سے گویا ہوئے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ علماء کرام اس کی تصدیق کریں گے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا عبد ہوں، اللہ مجھے کتاب دے گا، یہ کہنا چاہیے تھا نا۔ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اور جناب عیسیٰ کو کتاب کتنے دن میں ملی؟ 40 سال میں۔ اور جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ تو کیا گہوارے میں کوئی کتاب رکھی ہوئی تھی؟ معلوم ہوا کہ کتاب تو نہیں رکھی تھی، جو نبی کا وجود ہے وہی اللہ کی بولتی ہوئی کتاب ہے۔ جو نبی کا وجود ہے وہی اللہ کی بولتی ہوئی کتاب ہے۔ اب ایک آیت پڑھتا ہوں۔ کتابیں کتنی آئیں؟ جزاک اللہ۔ کتابیں 4 آئیں، 5 تو نہیں آئی۔ اب قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ انبیاء کتنے آئے؟ 1,24,000۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے ہم نے ان کے ساتھ کتاب دے کر کے بھیجا، اور آپ کہہ رہے ہیں کتابیں 4 آئیں۔ جتنے بھی نبی آئے ہم نے ان کے ہمراہ جو ہے وہ کتاب دے کر کے بھیجی۔ تو معلوم ہوا کہ کتاب دے کر کے بھیجی، کتاب اور ہے، قرآن اور ہے۔ کتاب تو نہیں ہے، جو نبی کا وجود ہے وہی اللہ کی بولتی ہوئی کتاب ہے۔ کاش کہ دنیا یہ سمجھ لیتی کہ قرآن اور ہے، کتاب اور ہے۔ قرآن کو دنیا نے کتاب سمجھا، اسی لیے اسلام میں اختلاف ہو گیا، بانی اسلام میں اختلاف ہو گیا۔ اگر صحیح معنی میں کتاب کو سمجھ لیا ہوتا، کتاب کا دوسرا نام ہے امام، کتاب کا دوسرا نام ہے نبی، یہ سمجھائیں گے کتاب، یہ بتائیں گے کہ قرآن میں کہاں 4 رکعت پڑھی جائے گی، کہاں 3 رکعت پڑھی جائے گی، اور دین کے احکامات یہ بتائیں گے جو اللہ کی بولتی ہوئی کتاب ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کسی بہتر صلوات پڑھ دیں محمد۔ اب الف لام میم لطف آ جائے گا۔ ابھی میں نے ترجمہ کیا، یہ حروف مقطعات ہیں، کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا۔ کچھ ہے کاف یا عین صاد کی تشریح کی گئی ہے۔ الف لام میم، الف پر کوئی حرکت نہ ہو، لام ہو ساکن، تو کیا پڑھیں گے؟ آل محمد۔ الف لام میم آل محمد، یہ وہ اللہ کی بولتی ہوئی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کی بولتی ہوئی کتاب کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، امام المتقین کو جب مانو گے تو متقی بنو گے۔ تو کتاب کو اگر سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے تو ظرف کے پاس جانا پڑے گا، اسی کے آئینے میں قرآن مجید کی تفسیر سمجھ پاؤ گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا ذکر کتاب مبین میں موجود ہے، قرآن مبین نہیں۔ کتاب اور ہے، قرآن اور ہے۔ یہ قرآن میرا کتاب میں ملے گا۔ قرآن ہے مدروف، کتاب ہے ظرف۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مبین۔
اسی لیے اس کی شرح کی کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کے علم کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کی شرح کرتی ہے، تو لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین کی شرح کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نے کوفہ کے منبر پر جب دعویٰ سلونی کیا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی اما دون العرش، پوچھ لو قبل کی کہ تم مجھ کو نہ پاؤ، خواہ وہ عرش ہی کی بات کیوں نہ ہو۔ یہ مولا کائنات نے کوفہ کے منبر پر ارشاد فرمایا۔ یہ سلونی سلونی کا دعویٰ صرف مولا کائنات کو زیب دیتا تھا اور کسی کو زیب نہیں دیتا تھا۔ علامہ سبط ابن جوزی کو بھی یہ خبط سوار ہوا اور دعویٰ کر بیٹھا سلونی سلونی سلونی، روز دعویٰ سلونی کرتا، سلونی سلونی سلونی۔ چوہوں کی میٹنگ روز بیٹھتی تھی، لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون؟ سلونی سلونی۔ ایک دفعہ محب علی بڑھیا جو ہے وہ پہنچی اور کہنے لگی اے سبط جوزی، یہ دعویٰ سلونی صرف علی کو زیب دیتے تھے، یہ دعویٰ واپس لے لے، یہ دعویٰ واپس لے لے، نہیں تو ایک سوال کرتی ہوں۔ کہا سوال کر۔ محب علی بڑھیا نے سوال کیا، کہا اچھا یہ بتا، جناب سلمان نے کہاں وفات پائی؟ کہا مدائن میں۔ کہا نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ کہا علی نے۔ کہا علی کہاں تھے؟ کہا مدینے میں۔ تو کہا علی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، سلمان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے علی مدینہ سے مدائن چلے گئے۔ کہا تیسرے صاحب نے کہاں انتقال کیا؟ کہا مدینے میں۔ کہا علی کہاں تھے؟ کہا مدینے میں۔ کہا علی گھر سے بھی باہر نہ نکلے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، اور جناب سلمان فارسی کی مدینے سے مدائن نماز جنازہ پڑھانے کے لیے چلے گئے۔ اے سبط جوزی، انہیں کیا کہتا ہے، انہیں کیا کہتا ہے؟ یعنی علی کو کیا کہتا ہے اور تیسرے کو کیا کہتا ہے؟ جواب دیتا تو کیا دیتا؟ کہنے لگا کہ یہ بتا کہ تو اس بڑے مجمع میں اپنی مرضی سے آئی ہے یا شوہر کی اجازت سے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا اگر شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو میں تیرے شوہر پہ لعنت کروں گا کہ اتنے بڑے مجمع میں تجھے آنے کی اجازت کیسے دی، اور اگر تو اپنی مرضی سے آئی ہے تو تجھ پر سنسار کروں گا، تجھے سنسار کروں گا۔ محب علی بڑھیا تھی، کہنے لگی سب کچھ کر لینا، لیکن ذرا یہ بتا دے کہ وہ جو میدان میں گئی تھی، وہ جو میدان میں گئی تھی، دعویٰ دھرا کا دھرا رہ گیا سلونی کا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ اللہ کی بولتی ہوئی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے راہ خدا میں عطا بھی کرتے ہیں۔ یہ مولا کائنات کی ذات تھی کہ کبھی معاذ اللہ لاجواب نہیں تھے۔ دشمنوں نے ٹیڑھا سے ٹیڑھا اپنے زوم ناقص میں مشکل سے مشکل سوال بنایا، لیکن یہ نہیں جانتے کہ مشکل کشا ہیں یہ۔ ایک دفعہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم علی کے پاس جائیں گے تو دونوں پہلو کو تسلیم کرتے جائیں گے۔ انہوں نے کہا ایک بکری نے بچہ دیا ہے جس کا آدھا جسم بکری کے جیسا ہے اور آدھا جسم کتے جیسا ہے، یا علی یہ بتائیے کہ یہ حلال کے حکم ہے یا حرام کے حکم میں ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ اسے پانی پلا کے دیکھو، اگر چوس کے پیتا ہے تو حلال کے حکم میں ہے، اور اگر چاٹ کے پیتا ہے تو حرام کے حکم میں ہے۔ وہ سبھی طے کر کے آئے تھے، دونوں پہلو تسلیم کرتے گئے۔ کیا علی وہ دونوں کام کرتا ہے، چوس کر کے بھی پانی پیتا ہے اور چاٹ کر کے بھی پانی پیتا ہے۔ مولا کائنات نے کہا اچھا اسے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو، اگر آگے آگے چلے
تو حلال کے حکم میں ہے، اگر پیچھے پیچھے چلے تو حرام کے حکم میں ہے۔ تو کہا مولا ہم نے یہ بھی کر کے دیکھا، کبھی آگے آگے چلتا ہے کبھی پیچھے پیچھے۔ کتا بہت ہوشیار جانور ہے، ہمیشہ پیچھے رہتا ہے، جب دیکھتا ہے دشمن حملہ کرنے والا تو بھاگ لے۔ اچھا تو کہا دونوں کر کے دیکھا۔ مولا نے کہا کہ اچھا یہ کرو کہ یہ دیکھو آگے کا پیر توڑ کر کے بیٹھتا ہے یا پیچھے کا پیر۔ اگر آگے کا پیر توڑ کر کے بیٹھتا ہے تو حلال کے حکم میں ہے، اگر پیچھے کا پیر توڑ کر کے بیٹھتا ہے تو حرام کے حکم میں ہے۔ کہا مولا ہم نے یہ بھی کر کے دیکھا، کبھی آگے کا پیر توڑ کر کے بیٹھتا ہے کبھی پیچھے کا پیر توڑ کر کے۔ بس توجہ چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ روایت میں ہے کہ ایک دفعہ سائل کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ بس مولائے کائنات نے کہا کہ تو نے مسکرا کر کے غضب کر دیا، امڑتے ہوئے سمندر کو تو نے روک دیا۔ امڑتے ہوئے اگر تو قیامت تک یہ پوچھتا رہتا کہ ایسا بھی کرتا ہے ویسا بھی کرتا ہے تو علی قیامت تک تجھے جواب دیتا رہتا ہے۔ بس آخری بات یہ سن لے کہ اب یہ ہے اس کا علاج کہ اس کو ذبح کر کے دیکھ، اگر وہ جھڑیاں نکلے تو حلال کے حکم میں ہے، نہ نکلے تو حرام کے حکم میں ہے۔ اب یہ نہیں کہتے کہ مولا ہم نے یہ بھی کر کے دیکھا، یہ بھی ہے۔ یہ اللہ کی بولتی ہوئی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ غیب کی بعد میں تشریح کروں گا، یؤمنون کی تشریح کر کے میں ربط مصائب دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی منزل ہے کہ جب ایمان لائے گا تب غیب پر۔ خیر اب یہ آگے پتا ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون کی تشریح جو ہے، علامہ فخر الدین رازی نے کہا کہ یہ آخرت سے مراد قیامت نہیں ہے بلکہ غیب سے مراد قیامت ہے۔ غیب سے مراد قیامت ہے۔ میں ان سے ہاتھ جوڑ کر کے کہوں گا کہ جب آخرت کہہ دیا تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ غیب سے مراد قیامت ہے؟ عزیزان محترم، غیب اور ہے، قیامت اور ہے۔ غیب اسے کہتے ہیں کہ جو ہو کر کے غائب ہو جائے۔ قیامت عدم کو کہتے ہیں، یعنی اب آئی نہیں، وہ عدم ہے۔ میں آپ کے گھر گیا، کھیلتا کودتا ایک بچہ آیا تو آپ نے کہا، ہم نے کہا کہ دوسرا بچہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا پڑھنے کے لیے گیا ہے، یعنی ہے لیکن غائب ہے۔ دوسرے دوست کے یہاں پہنچے، پوچھا آپ کا بچہ کہاں ہے؟ کہا مولوی صاحب ابھی کوئی اولاد نہیں ہے، دعا کیجیے ہو۔ یہ عدم ہے، آیا ہی نہیں، اور یہاں غیب ہے۔ تو غیب سے مراد یعنی جب ایمان ہوگا تب غیب پر ایمان ہوگا، غیب پر یقین ہوگا۔ اگر پہلے ایمان ہونا چاہیے پھر غیب آئے گا، ڈائریکٹ غیب پر یقین نہیں آ سکتا جب تک کہ مومن نہ بنے۔ جناب زبیدہ ہارون رشید کی عورت ہیں۔ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہا ہے۔ دیکھا کہ بہلول دانا ہے، ایک جگہ مٹی کا گھر بنا رہے ہیں، گھروندا بنا رہے ہیں۔ زبیدہ نے پوچھا کہ بہلول کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ غیب پر یقین، منزل ایمان میں۔ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کہا بیچو گے؟ کہا کیوں نہیں بیچوں گے؟ کہا کیا اس کی قیمت ہے؟ کہا یہ تمہارا ہار، قیمتی ہار تھا مثلا۔ جنت کی قیمت تو نہیں دوں، کوئی کہے گا 100 روپیہ 200 روپیہ جنت میں دے دے گا، بہرحال یہ قیمتی ہار تمہارا جو ہے اس کی قیمت ہے۔ غیب پر ایمان تھا،
دے دیا، جنت خرید لیا زبیدہ نے۔ اب ہارون اپنے دل میں سوچنے لگا، بہلول مٹی کے گھروندا بنا رہا تھا، یہ عورتیں ناقل ہوتی ہیں، دیکھا ہار کے بدلے میں جنت خرید لیا۔ ابھی جو رات میں سویا تو سپنے میں دیکھا ہے کہ جنت سجی ہوئی ہے اور ایک محل پہ لکھا ہوا ھذا مکان زبیدہ، یہ مکان زبیدہ کا ہے۔ تو ایک دفعہ اس میں گھسنا چاہا کہ میری بیوی کا ہے محل، تو میں اس میں گھس جاؤں۔ دروازے پہ فرشتے کھڑے ہوئے تھے، ایک چاٹا جو مارا تو ہارون رشید کی آنکھ کھل گئی۔ ہارون رشید کی آنکھ جب کھل گئی اور جنت میں داخل نہ ہوا۔ عورت کا عمل عورت کے ساتھ، مرد کا عمل مرد کے ساتھ، مرد کا عمل عورت کے کام نہیں آئے گا، عورت کا عمل مرد کے کام نہیں آئے گا۔ دوسرے دن جب چاٹا کھا چکا، یہ آل محمد کا بہلول ہے، پھر جناب بہلول جو ہے گھروندا بنا رہے تھے، یہ اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ چلا اور اس کے بعد کہا ہارون نے کہ اے بہلول کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کہا بیچو گے؟ کہا ہاں۔ کہا کتنے میں؟ کہا تمہاری سلطنت، تمہاری پوری حکومت یا آدھی حکومت، تبھی تو سانس نیچے اوپر ہونے لگے گی۔ تو کہا اے بہلول ایک ہی مارکیٹ میں دو بھاؤ، کل تو تم نے زبیدہ کو ایک ہار کے بدلے میں جنت دے دیا تھا۔ تو جناب بہلول دانا فرماتے ہیں کہ جناب زبیدہ کو جو میں نے جنت دیا تھا اس نے غیب پر ایمان رکھا تھا، اور کل جب تو رات فرشتوں کا ایک چاٹا تماچا کھا چکا ہے تب آیا ہے۔ تو جنت ان کے لیے ہے جو مومن ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو جب امام غائب کی بات کرتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، جب امام غائب کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اتنے سال تک کیسے زندہ ہیں؟ شیطان زندہ ہے، اس کی زندگی پہ یقین نہیں ہے۔ قارون دھستا رہا، اس کی زندہ ہو کر کے اس کی زندگی پر یقین نہیں ہے۔ قارون دھستا رہا تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت ہے۔ اب تو جب وہاں اللہ کی قدرت ہے تو امام زمانہ کے لیے اللہ کی قدرت کیوں ہٹائے لیتے ہو؟ تو پہلے تو بات یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو جب مان لو گے تب ایمان مکمل ہوگا۔ اچھا بعض کہتے ہیں کہ بھی پیدا ہوں گے، امام پیدا ہوں گے، تو جب امام ہی ٹھہرے تو بنا لو۔ کہا بنایا نہیں جاتا۔ ہم نے کہا کیوں نہیں بنایا جاتا؟ کہا جب پہلا امام بنا سکتے ہو سقیفہ میں چن کر کے تو آخر کا کیوں نہیں بنا سکتے ہو؟ تو معلوم ہوا کہ جب آخر کا بنایا نہیں جا سکتا ہے تو پہلا بھی نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ امام غائب ہیں، امام غائب جو 1400 سال سے 1300 سال سے اپنے جد پر روتے ہیں۔ اور روایتوں میں کہ جب شب جمعہ آتی ہے تو امام کے مصلی پہ تلوار ذوالفقار جو منتقم خون حسینی کا وارث ہے وہ رکھی ہوئی ہوتی ہے، تلوار کروٹ بدلتی ہے، امام ہاتھ رکھ دیتے ہیں، تلوار کروٹ بدلتی ہے، امام ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ راوی نے پوچھا کہ مولا یہ ذوالفقار کروٹ کیوں بدلتی ہے؟ امام فرماتے ہیں جب سے شیرخوار کی قبر کھودی ہے تب سے اس ذوالفقار کو قرار نہیں ہے، وہ ذوالفقار بھی رو رہی ہے اور ہمارا امام بھی غیبت کے پردے میں آج آنسو بہا رہا ہے۔ یا جدا لین اخرتنی صباحا و مساحا، اے میرے جد کے صحابہ، کربلا کے میدان میں تم بڑا کام کر گئے، میں تمہاری مصیبتوں کو یاد کر کے صبح بھی روتا ہوں شام بھی روتا ہوں۔ اور جب ہمارا امام رو رہا ہے
تو ہم کیوں نہ روئیں؟ عزاداران مظلوم کربلا، یہ ایام جو سفیر حسینی سے متعلق ہیں، بڑا مظلوم جناب مسلم ہے، عالم غربت میں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب سفر کربلا اختیار کیا ہے تو اہل وائل تو ساتھ ہیں، اور اس سفیر حسینی کے پاس دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور عالم مسافرت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کا محبوب وطن چھوڑا، مدینے سے مکہ آئے، کوفیوں کے برابر خطوط آ رہے تھے، مولا ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ جلد کوفہ تشریف لائیے تاکہ ہم آپ کے ذریعے سے رشد و ہدایت حاصل کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے کوفیوں کے خط کی بنیاد پر اپنے بھائی، چچا زاد بھائی مسلم نے عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کے بھیجا۔ پوری تفصیل نہیں پڑھوں گا ورنہ ٹائم کافی ہو جائے گا، لیکن بہرحال اتنا پڑھوں گا کہ جن مرحومین کے لیے اصال ثواب کی ہے ان کی روح شاد ہو جائے اور آپ مصاب ہو جائیں۔ جناب مسلم کو امام حسین علیہ السلام نے کوفہ روانہ کیا اور کہا، اے مسلم جیسے حالات ہوں مجھے خبر کر دینا، میں تمہارا خط پاتے ہی یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ جب جناب مسلم کوفہ میں داخل ہوئے تو 18,000 کوفیوں نے جناب مسلم کے دست حق پرست پر بیعت کیا، لیکن جو ہی ابن زیاد داخل کوفہ ہوا، حالت یہ ہوئی کہ امام کے پیچھے 18,000 کا مجمع تھا، لیکن جب نماز عشاء کا وقت آیا تو چند نفوس رہ گئے، بعد میں انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ آخر یہ سفیر حسینی، حسین کا ایلچی، کوفہ کی غیر مانوس گلیوں میں پھرنے لگا، جناب ہانی کے یہاں فنا لیا اور وہ بھی مقید کر لیے گئے۔ اس کے بعد جناب مسلم نے طوع کے گھر پناہ لیا، اور جب پناہ لیا طوع کے بیٹے کو معلوم ہوا کہ مسلم میرے گھر پہ پناہ گزیں ہیں۔ صبح ہوتے ہی طوع کے بیٹے نے جا کر کے ابن زیاد کو خبر کر دیا کہ مسلم میرے گھر پر ہیں۔ ایک دفعہ لشکر طوع کے گھر کے قریب آ گیا، جناب مسلم نے جب اسلحوں کے کھنکنے کی آواز، تلواروں کی آواز، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سنی تو ایک دفعہ سفیر حسینی نے کہا کہ اے طوع اپنے گھر کا دروازہ کھول، اس لیے کہ لشکر قریب آ چکا ہے، میں تیرے گھر کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ عالم غربت میں میزبان کے گھر کا اتنا خیال، لیکن ہائے کربلا میں اس صفت کی کوئی قدر نہ کی گئی۔ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام اشکیا درانہ خیموں میں چلے آئے اور بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی۔ جناب مسلم طوع کے گھر سے باہر نکلے، جنگ شروع ہوئی، اور اس کے بعد جناب مسلم نے کشتے کے کشتے لگا دیے گئے، یہاں تک کہ سپہ سالار لشکر نے ابن زیاد سے دوسری فوج طلب کیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ کیا اتنی فوج ایک جوان کے لیے ناکافی؟ سپہ سالار لشکر نے کہا کہ اے ابن زیاد، کیا تو نے عرب کے کسی بنی بقال سے مقابلہ سمجھا ہے؟ بنی ہاشم کے شیر سے مقابلہ ہو رہا ہے، اور جب کسی طریقے سے یہ دشمن جناب مسلم پر قابو نہ پا سکے تو ایک دفعہ درمیان جنگ ایک گڈھا کھودا گیا، اس پر خش و خاش رکھا گیا۔ اب سفیر حسینی جب تیزی سے جنگ کرتا ہوا چلا تو ایک دفعہ اس گڈھے میں سفیر حسینی گر گیا۔ ارے دشمنوں کا دھوکہ کامیاب ہو گیا، چاروں طرف سے سفیر حسینی کو گھیر لیا۔ ارے نیزے مارے، پتھر مارے، سفیر حسینی کا دندان مبارک شہید ہو گیا، اور اس کے بعد اس سفیر حسینی کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا۔ جو ہی ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئے تو کسی نے کہا، اے مسلم تو نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ سفیر حسینی نے کہا،
کہ میرا امیر حسین کے سوا کوئی نہیں ہے۔ بس ایک دفعہ جناب مسلم پیاس سے جاں بلب تھے، ایک دفعہ پانی طلب کیا۔ جناب مسلم کے لیے پانی تو آیا ہے کوزہ، لیکن وہ پینے کے قابل نہ رہا۔ ارے اس کوزے میں جناب مسلم کا دانت ٹوٹ کر کے گرا، پانی پینے کے قابل نہ رہا۔ دوسرا کوزہ آیا، وہ بھی پینے کے قابل نہ رہا۔ ارے میں کہوں گا اے سفیر حسینی، ارے آپ کیسے پانی پیتے؟ آپ تو دیباچہ شان ہے، کربلا ہیں۔ ارے کربلا کے شہید آپ سب پہلے شہید ہیں۔ ارے کربلا کی سب سے بڑی پیاس تو یہی پانی تھی۔ حل العطش کی صدائیں چھوٹے چھوٹے بچے بلند کر رہے تھے، آپ کیسے پانی پی لیتے؟ جناب مسلم نے چند وصیتیں کیا۔ شمر ملعون کہتا ہے کہ اے مسلم جتنے چاہو وصیتیں کر لو، پورا کرنا نہ کرنا ہمارا کام ہے۔ لو عزادارو، ایک دفعہ ملعون ابن زیاد نے حکم دیا جلاد کو، ارے مسلم کو دارالامارہ پہ لے جاؤ اور وہاں انہیں قتل کر دو، ان کے سر کو تن سے جدا کر دو۔ ارے جناب مسلم کو جلاد دارالامارہ پر لے کے گیا، لیکن قتل ہونے سے پہلے جناب مسلم نے قاتل سے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی۔ ایک دفعہ قاتل نے کہا اے مسلم جتنی چاہو نمازیں پڑھو، لیکن تم قتل سے رک نہیں سکتے ہو۔ ایک دفعہ جناب مسلم نے عرض کیا اے جلاد قاتل، ہم قتل کے خوف سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ ہم بنی ہاشم کا یہ سیوا رہا ہے کہ شہادت سے پہلے ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ لو عزادارو، جناب مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور جب نماز تمام ہوئی تو کربلا کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ ارے جناب مسلم کا بھی سلام تمام نہ ہونے پایا تھا کہ ایک دفعہ جلاد کی تلوار چل گئی، سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، سر کو دارالامارہ پر لٹکایا گیا، اور جناب مسلم کے لاشے کو دارالامارہ سے نیچے پھینک دیا گیا، ہاتھوں اور پیروں میں رسیاں باندھی گئی۔ ارے جناب مسلم کے لاشے کو کوفہ کی گلیوں میں کشاں کشاں پھرایا جا رہا تھا۔ بس عزادارو، بس میں نے ختم کیا کہ ادھر جناب مسلم امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ چکے تھے کہ حالات سازگار ہیں۔ امام حسین علیہ السلام چلے، منزل سلبیہ میں ٹھہرے۔ ایک دفعہ دیکھا کہ کوفہ کی جانب سے 2 سوار چلے آ رہے ہیں۔ ایک دفعہ امام نے اپنے 2 ساتھیوں کو بھیجا، کہا ان 2 سواروں کو میرے پاس بلا لاؤ۔ ارے 2 سوار آئے، جناب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تم کوفہ سے آ رہے ہو، کوفہ کے حالات بیان کرو۔ ارے ان 2 سواروں نے کہا کہ مولا اگر گوشہ تنہائی میں چلیں تو ہم کوفہ کے حالات بیان کریں۔ امام نے فرمایا میرے اصحاب یہ معتمد ہیں، ارے تم بیان کرو میرے بھیا مسلم کا کیا حال ہے۔ بس عزادارو، یہ سننا تھا کہ ان دونوں سواروں نے اپنے سر سے امامے پھینک دیے اور کہا اے مولا، جب ہم کوفہ سے چلے تھے تو دل ہلا دینے والا منظر تھا۔ جناب مسلم کے لاش کے ہاتھوں اور پیروں میں رسیاں تھیں، اور کوفہ کی گلیوں میں کشاں کشاں پھرایا جا رہا تھا۔ ہائے جناب مسلم کی مظلومیت پر امام کے گھر والوں نے، امام حسین علیہ السلام نے گریہ و زاری کیا۔ ہائے مسلم، تمہیں عالم غربت میں شہید کر ڈالا گیا۔ اب جب گریہ تمام ہوا تو امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے اور دختر مسلم رقیہ کو بلایا اور اپنے زانو پہ بیٹھایا، اور اپنی بہن زینب سے کہا کہ وہ فلاں صندوق میں کچھ بندے رکھے ہوئے ہوں، لاؤ میں دختر مسلم رقیہ کو پہنا دوں۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے دختر مسلم کے سر پہ دست شفقت پھیرنا شروع کیا۔ خاندان رسالت کی بچی تھی، ایک دفعہ سمجھ گئی، آواز دیا اے چچا، کیا میں یتیم ہو گئی؟ ارے میرے سر پہ اس طریقے سے دست شفقت پھیر رہے ہیں جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جایا جاتا ہے۔ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام نے کہا اے بیٹی، ارے تم یتیم ہو گئی،
کوفہ میں تمہارے بابا کو شہید کر ڈالا گیا، آج سے تم یتیم نہ سمجھنا، ارے میں تمہارے بابا کی جگہ پہ ہوں۔ جی چاہتا عرض کروں اے مولا، آپ نے دختر مسلم کو تسلی و دلاسا دیا، لیکن ہائے کربلا میں آ کے دیکھیے، آپ کی شہادت کے بعد آپ کی بیٹی سکینہ کو کوئی تسلی و دلاسا نہیں دے رہا ہے۔ ارے شمر تماچے مار رہا ہے، ارے سکینہ تڑپ جا رہی ہیں۔ ایک پھوپھی دیکھتی ہیں، عرض کرتی ہیں اے شمر یہ بچی یتیم ہے، اس پر اتنا ظلم نہ کر، سیعلم الذین ظلموا أي منقلب۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بارک اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا شہدائے کربلا کا ہماری اس مختصر سی اذا کو قبول فرما، پالنے والے اس مجلس کا ثواب جن مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس سے پالنے والے ان کے نام اعمال میں تحریر فرما، اور ان مرحومین کی جن کی ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کی مغفرت فرما، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، پالنے والے حاضرین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے ہم سب کو نیک اعمال کرنے نیک بننے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے مرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعاجیل فرما، ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پھر ایک مرتبہ گزارش ہے کہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم مغفور سید جعفر حسین ابن سید جرار حسین صاحب، مرحوم و مغفور سید زمان ابن سید جعفر حسین مرحوم، مرحومہ و مغفورہ سیدہ ریشمہ بانو اہلیہ سید جعفر حسین مرحوم، مرحومہ و مغفورہ سیدہ فاطمہ بنت سید جعفر حسین کی ارواح کو ایصال ثواب فرمائیں۔